ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عربی کے اندر جو بھی لفظ ہوگا اصلی حالت میں اسم اس کے اوپر پیش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب زیر لگتی ہے، یہ دیکھیں یہ بھی زیر لگی ہے، یہ زیر لگی ہے، تو دو ہی حالتیں ہیں جب زیر لگے گی۔ ایک تو اس سے پہلے حروف جر ہو، حروف جر یہ میں نے یہ لکھے ہوئے لیکن یہ سارے جو حروف جر، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، تو اگلا لفظ کے آخر میں زیر لگ جائے گی۔ یا وہ دو اسم جب ملتے ہیں جن کا تعلق ایسا بن جائے کہ ترجمہ ہم اردو میں لیفٹ رائٹ کریں، جیسے یہ دیکھیں لفظ تھا اسمن، لفظ تھا اسمن، اور جب ہم نے اس کو اور اس کو ملایا تو بن گیا اسم اللہ۔ ترجمہ ہم کیا کریں گے، اللہ کا نام۔ پہلے پارٹ کو ہم کہتے ہیں مضاف، اگلے کو مضاف الیہ۔ ہمیشہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا، پہلے مضاف کی کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ کیسے؟ میں آپ سے کہوں کہ مجھے کتاب دو، تو آپ کہیں گے کون سی کتاب؟ جب میں کہوں گا کتاب اللہ، دو اسم کو ملاؤں گا آخر میں زیر آئے گی، تو یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف الیہ ہمیشہ پہلے جو لفظ کی اس کی کنفیوژن کو دور کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے دو ہی حالتیں تھیں جس میں زیر لگتی ہے کہ جو حرف جر لگ جائے تو آخر میں جو نا اگلے لفظ کے آخر میں زیر لگے گی۔ تو اس مرکب کو جس میں حروف جر اور اگر اسم کو کوئی ہوگا، حروف جر کے بعد ہمیشہ یہ جو حروف جر ہیں ان کے بعد ہمیشہ اسم استعمال، کبھی بھی فعل استعمال نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو کمبینیشن ہے، اس کو کہتے ہیں پہلے حصے کہتے ہیں جار، دوسرے کہتے ہیں مجرور۔ یہ مرکب جو ہے نا دو لفظوں سے بنا، اس کہتے ہیں مرکب جاری۔ اور یہ دیکھیں کہ اسم اللہ، اسم اللہ لگ گیا، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں، مضاف مضاف الیہ۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے اندر دو مرکب کو اکٹھا کیا ہوا، مرکب جاری اور مرکب اضافی۔ دونوں کا ترجمہ ہم اردو میں اپوزٹ کرنا ہے۔ عربی رائٹ سے لیفٹ لکھی جاتی ہے، ہم نے لیفٹ ٹو رائٹ کرنا ہے۔ اب بسم اللہ میں تین لفظ ہیں، بے کے نیچے زیر، اسم اور اللہ، لیکن ٹوٹل لفظ تھے بے کے نیچے بے، ایک دو تین چار۔ تو تین کیسے ہو گئے؟ کیونکہ اسم دونوں میں کامن ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اے پلس بی، اگر یہ ایک سیٹ ہے، دوسرا سیٹ ہے بی پلس سی، ان دونوں کو ہم ملائیں گے، یونٹ بن جائے گا اے پلس بی پلس سی۔ یہی حالت ادھر ہے کہ لفظ چار تھے، تین بن گئے۔ ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ جو مضاف ہوتا ہے اس کے اوپر نہ ال ہوتا ہے نہ تنوین ہوتا ہے، جو پہلا پارٹ ہوتا ہے مرکب اضافی کا۔ صراط کے اوپر ال ہے نہیں ہے، تنوین ہے۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے دو پیش، دو زبر اور دو زیر۔ تو اگلا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے تو ترجمہ الٹ کریں گے، ان کا راستہ۔ یہ دیکھیں غیر المغضوبی، غیر کے اوپر الف لام ہے نہیں ہے، تنوین ہے نہیں ہے، تو اگلا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، ترجمہ ہم نے اپوزٹ کرنا ہے۔ کیسے کریں گے؟ مغضوب کے علاوہ۔ یہ کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ، کتاب کے اوپر الف لام ہے نہیں ہے، تنوین ہے نہیں ہے، اگلا لفظ اس کے آخر میں زیر ہے، ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی کتاب۔ یہ رسول اللہ، رسول کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اگلا لفظ زیر میں ہے، ترجمہ نے الٹ کیا، اللہ کا رسول۔ رب العالمین یا رب العالمین جو سورۃ الفاتحہ میں ہے، تو رب کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اگلا لفظ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، ترجمہ عالمین کا رب۔ یہ مالک ہے، اس کے اوپر پہلے لفظ کے اوپر الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، اگلا جو لفظ ہے اس کے اوپر الف لام ہے اور اس سے نون کے نیچے زیر ہے۔ تو ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ لیفٹ رائٹ۔ دین کے دن کا مالک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔